بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے موقع دیا. دیکھیے جی، بنیادی طور پر جو یہ سارے کا سارا ملبہ جو ڈال دیا جاتا ہے ملازمین پر، اگر کہیں گوشت ملازمین ہیں تو ان کو نکالیں. ٹھیک ہے. ہر ادارے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس ادارے میں کتنے لوگ ہوں گے، ان سے جو تعداد زیادہ سیاسی بنیادوں پر بھرتی کی گئی آپ ان کو نکال دیں. ٹھیک ہے. لیکن ہوتا کیا ہے، جی ماضی کا نجکاری کا ہمارا جو تجربہ ہے، ہزاروں کی تعداد میں 90s کے عرصے میں اداروں کو فروخت کیا گیا، جی، اور کہا یہ گیا کہ جی ان کو فروخت کرنے کے بعد ہم بڑے نئے انداز میں ایک بڑی انڈسٹریلائزیشن کریں گے، روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے، اور یہ جو اس سے رقم حاصل ہوگی اس سے ملک کا قرضہ ختم کریں گے. ٹھیک ہے. ملک مزید مقروض ہو گیا. جو ادارے فروخت کیے گئے ان پر ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن گئیں، جو انڈسٹری تھوڑی بہت تھی اسے بھی ختم کر دیا گیا. تو اب بھی مطلب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، مدر انڈسٹریز جو ہوتی ہے، جس طرح پاکستان سٹیل ہے، یہ ایک مدر انڈسٹری ہے. پاکستان ریلوے ہے، یہ سروسز کی انڈسٹری ہے. ٹھیک ہے. تو سروسز اور مدر انڈسٹری، جو مدر انڈسٹری ہوتی ہے، کوئی ایک سٹیل بناتی ہے، آپ کی سٹیل کی ضروریات پوری کرتی ہے، اس کو گورنمنٹ نہیں چلانا ہوتا ہے. اچھا، اب وہاں اس وقت لگ بھگ 10,000 لوگ اس میں باقی رہ گئے ہیں. آپ اگر پی ٹی سی ایل کی جو نجکاری کی گئی تھی، 25% شیئر پہ فروخت کیے گئے تھے، ان 25% شیئر کے پیسے آج تک پاکستان کو وصول نہیں ہوئے، جبکہ اتنی بڑی اسٹیبلشمنٹ جتنے کا انہوں نے 25% کے شیئر ہیں، ایک کراچی کا ہی جو پی ٹی سی ایل کی یہاں جائیدادیں ہیں وہ اس سے کئی گنا زیادہ تھیں. بالکل صحیح. اور تھا کیا، 70,000 لوگ پی ٹی سی ایل میں کام کرتے تھے، آج 10,000 کرتے ہیں. ریونیو گورنمنٹ کو جاتا تھا، زیادہ ٹیکس جاتے تھے، گورنمنٹ کا ریونیو کم ہوا ہے، ٹیکسز کم ہوئے ہیں، 60,000 لوگ بے روزگار کر دیے گئے. تو یہ کیا پالیسی ہے؟ ایک منافع بخش ادارہ تھا. پاکستان سٹیل کو 5 سال سے بند رکھا گیا، اور 5 سال سے بند رکھنے کا مطلب ہی یہ تھا کہ بھئی اس کو اس کا تیا پانچا کریں گے، اس کو ختم کریں گے. تو اس میں جو اس وقت ایشو یہ ہے کہ چلیں، ماضی کی حکومتوں نے تو اپنے ایک نجکاری کا واضح ایجنڈا دیا، اور پاکستان سٹیل کے حوالے سے تو موجودہ حکمرانوں نے پاکستان سٹیل کے مین گیٹ پر آ کر یہ وعدہ کیا کہ ہم اس کو ایک پروفیشنل مینجمنٹ دیں گے، ایک پوٹینشل مینجمنٹ دیں گے، اور ہم اس ادارے کو چلائیں گے، اور یہاں سے کسی کو بے روزگار نہیں کیا جائے گا. اور یہاں تک کہا گیا کہ اگر کسی کو بے روزگار کیا گیا تو اسد عمر صاحب ریکارڈ پر موجود ہے، تو اسد عمر پھر ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوگا. اسد عمر اس حکومت کی کابینٹ میں نہیں ہوگا. آج کے جو صدر ہیں عارف حلوی صاحب نے کہا کہ بھئی ادارے کو چلائیں گے اور لوگوں کو بے روزگار نہیں کریں گے. آج کے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب، انہوں نے وعدہ کیا. تو ہم یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہیں کہ آپ کے وہ وعدے کدھر گئے، کہاں گئے، آپ یہ کہاں کر رہے ہیں. پھر جو اس وقت حماد اظہر صاحب ہیں، یہ خود وزیر اعظم نے بھی کہا جی وہاں تو گولڈن شیک ہینڈ دیا جائے. وہاں ریٹرینچ کیا گیا ہے، 1968 کا ایک آرڈیننس ہے، اس کا سہارا لے کر 4,544 لوگوں کو ریٹرینچ کرنے کے بعد پاکستان سٹیل کی انتظامیہ لیبر کورٹ میں گئی ہے کہ ہم نے مزید کو نکالنا ہے. ایسا ہی. اصل چیز تو یہ ہے کہ اس زمین پر نظر ہے، اتنی بڑی زمین، اور اس کی گودی، اور اس کا ایک سیمی پورٹ ہے وہ، اور وہ ایک قومی سلامتی کے حوالے سے اس کی ساری اہمیت ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. یونینز اس وقت کیوں نہیں آواز اٹھاتی جب سیاسی جماعتوں پہ بھرتیاں ہو رہی ہوتی ہیں؟ وہاں تو ووٹ بینک مضبوط ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت تو خاموشی اختیار کرتے ہیں، لیکن جب اس کو بہتر بنانے کی باری آتی ہے تو پھر احتجاج کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے. ملک کا بھی تو کوئی سوچے کہ اس کی بہتری کیسے ہوگی. یہ ذرا فرمائیے کہ یہ نیریٹو جو انہوں نے اپنایا ہے اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ آواز تو ہر موقع پر ہر وقت اٹھائی گئی ہے. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ آواز اس وقت سنائی دیتی ہے جب آگ جو ہے نا ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے. تو
تو چاروں طرف سے نظر آ رہا تھا کہ بھئی سب کچھ جل رہا ہے، تو اس وقت پھر وہ جو آگ بجھانے کی بات کرتے تھے کہ جو نشاندہی کرتے ہیں کہ بھئی آگ لگ جائے گی، نقصان ہو جائے گا، تو پھر اس وقت ان کو بھی سنا جاتا ہے، تو آواز تو اٹھائی گئی ہے۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ 25,000 افراد کو اگر بھرتی کرنا ہے تو کیا 10,000 افراد جو موجود ہیں اس وقت وہ 25,000 سے زیادہ ہیں؟ یہ سکلڈ ہیں، یہ اس ادارے کے ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں، کسی ایکسپیرینس کے بغیر کیسے چلائیں گے ادارے کو؟ تو اصل میرٹ تو یہ ہے کہ وہ اس سکل کو ضائع نہ کیا جائے، سکل کو آپ ضائع کر رہے ہیں، نئے لوگ آئیں گے، چلانا ہے تو ان کے ساتھ چلائیں اس کو، ٹھیک ہے؟ تو بظاہر تو ایسی کوئی بات نہیں نظر آتی چلانے کی، کیونکہ خود حماد اظہر صاحب کی اپنی اسٹیل انڈسٹری ہے، کچھ لوگوں کے اپنے انٹرسٹ ہیں، ہم پی ٹی آئی اگر چلائے تو ہم ویلکم پی ٹی آئی تو سب سے بڑی مخالف ہے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی تو بات پی ٹی آئی نے کی ہے۔ بات یہ ہے نا جی کہ ہمیں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا، 73 سالوں کا جو طرز حکمرانی ہے وہی چل رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک سرمایہ دارانہ نظام ہے جس میں مزدور نیگلیکٹڈ ہے، مزدور نظر انداز ہے۔ دیکھیں ہیومن رائٹ واچ کہتا ہے کہ پاکستان میں مزدوروں کی رجسٹریشن کا سرے سے کوئی نظام ہی نہیں ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ 7.5 کروڑ مزدور اس ملک میں، اس میں سے 36% فارمل سیکٹر میں ہے، اور 36% جو فارمل سیکٹر میں ہے جو لیبر قوانین ہیں ان میں 20% پر اپلائی ہوتے ہیں، سوشل پروٹیکشن کے جو قوانین ہیں یعنی 36% کے 20% پر اپلائی ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ جو 5.5 کروڑ انفارمل سیکٹر ہے وہ بالکل نظر انداز ہے، اس کے لیے کوئی لیبر قوانین نہیں ہے، اس کے لیے کوئی سوشل پروٹیکشن کا قانون نہیں ہے، اس کی رجسٹریشن کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ چونکہ اس وقت پاکستان سٹیل کا مسئلہ ہے، اس سے زیادہ بڑا مسئلہ وہ ہے کہ جو نان جبینہ کو ترس رہے ہیں لوگ، آپ کہتے ہیں کہ اب ریلوے کو بھی ہم بند کر دیں گے، پی آئی اے میں بھی آپ نے ایک آرڈر جاری کیا ہوا ہے، وی ایس ایس کے نام پر لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے، تمہیں نکال دیا جائے گا، تمہیں ٹرانسفر کر دیا جائے گا، تمہیں یہ آپشن وہ کرنا پڑے گا، اور وہاں بھی یہی ہے۔ ہمارا سوال نا اس وقت ظاہر ہے، میں جہاں کھڑا ہوں اور میرا جس قبیلے سے تعلق ہے، میں تو اس ملک کے چیف جسٹس سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی عدالت نے کہا تھا کہ سٹیل مل کی نجکاری نہیں کرنی، آپ کی عدالت نے، میں آج بھی کسی نہ کسی حوالے سے یہ معاملہ موجود ہے، چیف جسٹس صاحب کیا ہم یہ سمجھیں کہ پاکستان کے حکمران، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی عدلیہ ایک پیج پر ہیں جو لوگوں کو بے روزگار کرنے کو انہوں نے ٹھیکہ لے لیا ہے؟ کون انصاف دے گا؟ ہم کہاں جائیں گے؟ وہاں لوگوں کو کہا جا رہا ہے پاکستان سٹیل میں کہ گھروں کو چھوڑو ورنہ تمہیں رینجر کے ذریعے سے نکال دیا جائے گا۔ میں چیف آف آرمی سٹاف سے پوچھتا ہوں، آپ تو ہماری قوم کا حصہ ہیں، آپ تو ہماری قوم کی حفاظت کے لیے ہیں، یہاں کوئی انڈین ایجنٹ آ کر بیٹھ گئے ہیں کہ آپ انہیں رینجر کے ذریعے سے نکالیں گے؟ آپ کا نام لے کر ہمیں ڈرایا جا رہا ہے۔ آپ اپنی پوزیشن کی وضاحت کریں کہ بھئی یہ سارا اب یہ جو ٹرائیکا بن گیا ہے یہ سارا مزدوروں پر آ کر اس کا جو کوڑا ہے وہ برسے گا۔ یہ بے بس اور بے کس اور لاچار لوگ، یہ بے بس بے کس لاچار لوگ، انہوں نے اگر کروٹ لی تو یہ 7.5 کروڑ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ان کا ووٹ ہی اکٹھا ہو گیا تو یہ آپ کو جو ہے نا دن میں تارے نظر آ جائیں گے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ چلے یہ ووٹ کی ایک بڑی طاقت ہے، استعمال ہو سکتی ہے، یہ قومی ادارے اگر نقصان میں ہوں گے تو حکومتوں کے لیے بڑا مشکل ہے آگے سے، کیونکہ معاملات چلانا آپ کا ایکسپینڈیچر بڑھتا جا رہا ہے، پھر یہ ادھار کی طرف تو آپ کو جانا ناگزیر ہو جائے گا، تو حکومت پھر کیا کرے گی؟ یہ سمجھائیں نا، پھر یہ جو مینجمنٹ ہے، یہ جو فسکل مینجمنٹ ہے کیسے ممکن ہوگی اگر اداروں کو ٹھیک نہ کیا گیا آپ کے خیال میں؟ دیکھیے جی بات یہ ہے کہ اگر اداروں کو لوگوں کے معاشی قتل کر کے ٹھیک کرنا ہے، ادارے کس لیے بنتے ہیں؟ لوگوں کے لیے ترقی کرے ملک، انڈسٹری ترقی کرے، ملک آگے بڑھے اور لوگوں کو روزگار، ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے بڑے بڑوں کو روزگار تو کوئی نہیں بند کیا، پی آئی اے میں بڑوں کی مراعات میں اضافہ ہو رہا ہے، چھوٹوں کی مراعات کو کم کیا جا رہا ہے، پاکستان سٹیل میں لوگوں کو نکال دیا گیا ہے، بڑوں کی مراعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ پکڑیں نا شاہد خاقان عباسی کو، جس نے پی آئی اے کا ایم ڈی ہوتے ہوئے، چیئرمین ہوتے ہوئے اس نے اپنی ایئر لائن نکالی ہے، پکڑیں کہاں سے لے کر آئے ہو بابا؟ آپ احتساب کر رہے ہیں نا، آپ اپنے ارد گرد بھی احتساب کریں اور ان لوگوں کا احتساب آپ کے سامنے موجود ہے۔
ریلوے ہے، اعظم خان ہمارا بھائی ہے، آتے ہی انہوں نے کہا کہ بھئی وہ پاکستان سٹیل جیسا کر دیا جائے گا. بابا آپ سے تو ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ وہ پہلے منسٹر تو جناب شیخ رشید صاحب تو ریلوے میں اس نے اپنے اور اپنے بھتیجے کے حلقے کے ہزاروں لوگوں کو لا کر گھسیڑ دیا. ہم گئے عدالت میں اور ان کو رکوایا کہ بھئی اس ریلوے پر پورے پاکستان کا جو ہے وہ حق ہے، اس ریلوے پر شیخ رشید کے حلقے کا حق نہیں ہے. وہ منسٹر ہے تو ہوتا رہے. اس نے ہمارے ساتھ بیر پالا. آپ آئے، آپ سے ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ آپ ریلوے کو درست کریں گے، اور آپ نے وہی دھمکی لگا دی کہ بھئی بات یہ جی کہ بھئی جو مسئلہ یہ ہے کہ اے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجرت. جو چھوٹا ہے، جو کمزور ہے، یہ برق اسی پر گرتی ہے. آپ پکڑے نہ ریلوے کو. یہ جو ایک پورا مافیا ہے، جو گڈز مافیا ہے، جو ٹرانسپورٹر ہیں، یہ کس کو پیسے دے کر ریلوے کو کمزور کیا جا رہا ہے اور کیا ہوتا ہے؟ یہ ساری چیزیں کوئی ڈھکی چھپی ہیں. اگر کوئی کسی ادارے کا نقصان میں جانا پرائیویٹائزیشن کی بنیاد بن سکتا ہے تو پھر حکومت نقصان میں نہیں ہے. پرائیویٹائز کر دیں اس کو. نقصان میں ہے نا. نقصان میں آپ جتنا ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں اس سے زیادہ آپ سود میں ادائیگی کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ اگر نظام کو درست کرنا چاہتے ہیں سود کے نظام سے نجات دلائیں. اللہ رسول سے جنگ میں سے بھی باہر آ جائیں گے، برکت بھی آ جائے گی. آپ اس ملک کو IMF اور ورلڈ بینک کے سہاروں پر آپ نے کیوں کھڑا کیا ہوا ہے؟ یہ باغ و بہار، سرسبز و شاداب، وسائل سے مالا مال ملک ہے. خود انحصاری پر آئیں. نہیں تو آپ پیٹ پر، میں کہتا ہوں آپ پیٹ پر اس ملک کا حکمران، اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ، اس ملک کے بڑے پیٹ پر پتھر رکھیں. مزدور پیٹ پر 2 پتھر رکھے گئے. میں آپ کی پہلی بات سے تو دیکھیں اتفاق کرتا ہوں کہ جو بڑے لوگ ہیں ان کی مراتوں میں کمی ہونا چاہیے، ان کے اخراجات میں کمی ہونی چاہیے، یہ سب اپنی جگہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ ابھی جیسے آپ نے قرضوں اور سود کی بات کی، دیکھیں قرض لینا ناگزیر اس لیے ہو گیا کہ پچھلی حکومتیں اتنا دباؤ چھوڑ کر گئی ہیں کہ عام آدمی شاید ان معاملات کو نہ سمجھے، لیکن پاکستان کی جتنی بھی اکانومی چلائی گئی قرضوں کے سہارے چلائی گئی. وہ قرضہ آپ لیں گے، ظاہر ہے دنیا میں اگر آپ کو کوئی قرضہ دے گا آپ کی ٹرمز یا آپ کی شرائط پر نہیں دے گا، اس نے سود آپ سے لینا ہے اور آپ اس کی ادائیگی میں پھنسے رہیں گے اور اس کی وجہ سے آپ پھر اس نظام کے اندر جاتے رہیں گے. اب پڑوسی ملک کے اندر بھی جب لیبر کی بات ہوئی نا تو حکومت کو اندازہ ہوا، وہ اس کو بڑا کیجولی لے رہے تھے کہ جی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن اب وہ یہاں تک ان کی بات پہنچ گئی ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ چند ایک دن میں کوئی بڑی خبر بھی آ جائے کہ وہ ان کو معاملہ ہی لے بیٹھے گا. تو صورتحال زیادہ مختلف نہیں ہو سکتی. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ اپوزیشن والے اگر رابطہ کریں تو پھر تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا حکومت کے لیے؟ اب بات یہ ہے نا جی کہ اپوزیشن کا ایجنڈا تو بہت واضح ہے، بہت کلیئر ہے. ان کی جان پھنسی. سر وہ بے روزگاری کے حوالے سے نہیں وہ شور کر رہا ہے، مہنگائی کے حوالے سے بھی نہیں کر رہا ہے. بے روزگار ہوئے ہیں، وہ خود بے روزگار یہ مسئلہ ہوا، شکنجے میں فٹ ہو گئے ہیں. وہ اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ان کو جو چیز فائدہ دے رہی ہے وہ یک طرفہ احتساب فائدہ دے رہا ہے. کیا بات ہے کہ بھئی ایک جرنل اگر کرپشن کرتا ہے تو اس کو کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ PTI کا وزیر کرپشن کرتا ہے تو اس کو کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ BRT کے ایشو کو کیوں نہیں آپ لے کر چل رہے؟ تو آپ جب یک طرف احتساب کریں گے تو پھر مجرموں کے ساتھ جو ہے نا ہمدردی پیدا ہوگی. سواتی صاحب یہ الزام کب تک لگے گا؟ وہ سینئر وزیر پنجاب کا علیم خان، اس کو اٹھا کر انہوں نے بند کیا، نیب والوں نے، اور بہت سارے لوگوں کو نوٹس سرو ہوئے. تو یہ الزام تو بڑا لگتا رہا ہے. نوٹس انہوں نے کس کو، اعظم سواتی کو اٹھا کر نہیں بند کیا تھا، ادھر بھی اس کو بند کیا تھا انہوں نے. پھر یک طرفہ اس کی بات کرنا تو اب بڑا لگتا ہے. اعظم سواتی کو تو سپریم کورٹ نے کہا، میرا بھائی ہے، میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرتا، محسوس کریں. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں بات یہ گورنمنٹ کو، ہماری پوری تاریخ ہے جو حکومتوں کی، کوئی پالیسی ڈاکومنٹ یہ پارلیمان میں نہیں لے کر آئی. اگر کوئی پالیسی ڈاکومنٹ کبھی لے کر آئی ہے تو فوج لے کر آئی ہے، اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی ہے، وہ پالیسیز آگے بڑھی ہیں. لیکن اب ہماری حکومت، ان کی کیا پالیسی انڈسٹریلائزیشن کی، ان کی کیا پالیسی ہے؟ زرعی ملک ہے نا، آپ نے بے روزگاری کو ختم کرنا ہے، آپ نے ملازمتیں دینی ہیں. آپ کے ملک کے اندر بہت بڑی زمین بنجر پڑی ہوئی ہے، آپ اس کے گزارا یونٹ بنائیں، لوگوں کو دیں. سچی صاحب ایک گزارش سنیے. دیکھیے جہاں پر ابھی آپ نے فوج کی بات کر دی، یہ بات بڑی کی جاتی ہے، لیکن دوسری طرف آپ کی جو معاشی صورتحال ہے،
یہ پوری دنیا میں جن ممالک کے اندر معاشی اسٹیبلٹی نہیں ہوتی وہاں پر ہوتا یہ ہے کہ اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ پھر معاشرے کے اندر نارکی پھیلتی ہے, ایجیٹیشن پھیلتی ہے, اور یہاں تو دشمن چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے, تو وہ اس کا فائدہ اٹھا لیتا ہے. تو فوج کو تو ایکٹیو ہونا پڑے گا, کیونکہ یہ تو بات آپ کے دفاع کی اوپر بات آ جاتی ہے, تو پھر براہ راست وہ لگا دینا. دیکھیں نا, میں نے تو یہاں فوج کی تعریف کی ہے کہ اس کا کوئی پالیسی ڈاکومنٹ تو آ جاتا ہے, پارلیمنٹ سے ہو جاتا ہے, لیکن سیاسی حکومت اپنا کوئی پالیسی ڈاکومنٹ کیوں نہیں دیتی؟ مثال کے طور پر ابھی میرے بھائی جو ہے نا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ یہ 18ویں ترمیم اور صوبوں کا مسئلہ, بھائی 3 صوبے تو آپ کے پاس ہیں, ایک صوبہ خود مختار ہے نا, اس صوبے کو وہ بھگتیں گے, پی ڈی ایم بھگتے گی اور پی ڈی ایم کی جو الائز ہیں وہ بھگتیں گے. آپ اپنے صوبے کی بات کریں, آپ اس ملک میں 10,000 ارب روپے کے ٹیکس پوٹینشیل لوگ جو ہیں وہ ٹیکس نہیں دیتے. اس ملک میں جو ایکسائز ٹیکس ہے, یعنی آپ کی تحریک انصاف کا راول پنڈی کا جو جنرل سیکرٹری تھا ظہیر اوان, وہ وزیر اعظم کے پورٹل پر اس کی 100+ شکایات موجود ہیں کہ راول پنڈی میں یہ جو رہائشی علاقوں کو کمرشل کیا گیا ہے, بڑے بڑے پلازے ہیں, ان سے ٹیکس وصول نہیں کیا گیا, وہ رہائشی علاقے شمار ہوتے ہیں. اسی طرح کے بے شمار لوگ, آپ یعنی ایک ایک شہر کو لیں تو آپ اس سے بہت بڑا ریونیو, بہت بڑے ٹیکسز اکٹھے کر سکتے ہیں, آپ کر نہیں رہے. آپ ٹیکسز اکٹھے کریں گے تو بات آگے بڑھے گی نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم کسی پر الزام نہیں لگا رہے کہ وہ بے ایمان ہے حکومت کا فلاں بندہ فلاں بندہ. اصل بات یہ ہے کہ آپ نے چینج نہیں کیا, آپ نے ڈیلیور نہیں کیا, آپ کی گورننس اچھی نہیں ہے. آپ انہی پالیسیز کو لے کر چل رہے ہیں جس کا چیمپئن نواز شریف ہے, پرائیویٹائزیشن کی. آپ اسی پالیسی کو لے کر چل رہے ہیں کہ بھئی اپنوں کو تحفظ دینا ہے, دوسروں کو اٹھا کر مارنا ہے. کئی کے لیے آپ کے اربوں روپے کیوں ہیں جی؟ پاکستان سٹیل کے لیے کیوں نہیں ہے؟ بے روزگاروں کے لیے کیوں نہیں ہے؟ کیا کئی والا آپ کو کیا دیتا ہے؟ جو پوری دنیا میں ایک مجرم آدمی ہے, کنوکٹڈ آدمی ہے, آپ اس کو تو اربوں روپے ہر مہینے بعد دے دیتے. سر یہ تو کراچی میں ہر بندہ سوال کرتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا راز ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ صحت کارڈ کی بات کریں, اچھی بات, لیکن آپ سرکاری اسپتالوں کو بند کرنے جا رہے ہیں, دوائیاں پرائیویٹ کر رہے ہیں. آپ بہت بڑا جرم کر رہے ہیں اس میں. گورنمنٹ سرکاری اسپتالوں کو بند کر کے, آپ اگر سرکاری اسپتالوں کو بند کر دیں گے, یہ مارے مارے بیچارے کدھر جائیں گے؟ آپ سے تو یہ توقع تھی کہ آپ ان کو اٹھائیں گے. دیکھیں جی, تعلیم, صحت اور حفاظت, تحفظ, یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. حکومت اگر یہ کام بھی نہیں کرے گی تو پھر کس بات کی حکومت ہے؟ ٹھیک ہے جی, کے حوالے سے کی ہے تو فیصلہ آباد میں صنعت کاروں کو مراد دی گئی ہیں, اور جو لیبر انسپیکشن ہے اس پر پابندی لگا دی گئی ہے. لیبر انسپیکشن نہیں ہوگی تو لوگ مریں گے, ان کو سیفٹی میئرز نہیں لے جائیں گے, ان کو منیمم ویج نہیں دی جا رہی. لاکھوں پاور لومز کے وہاں لوگ ہیں جو رجسٹرڈ نہیں ہیں. نہیں سعودی صاحب, یہ تو لانگ ٹرم میں ایشوز مسئلہ حل کرنا ہے نا, لیکن ابھی تو سب سے بڑا کام یہ تھا کہ سائیکل چلے نا, وہ کیونکہ بند ہو گئی نا بات یہ ہے نا کہ وہ سائیکل جو میرے مزدور کے لیے چلائی جا رہی ہے, اس سائیکل کے نزدیک یا اس کے پہیوں میں میرا مزدور ہی کچھ عمر نکل جائے اس کا, تو آپ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں نا. آپ اس کو نہیں, انشاءاللہ اگلے فیز کے اندر یہ بھی ان سے سوال ضرور کریں گے. روزگار دینا پہلی پرائورٹی اور فیسیلیٹیشن, یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ان کے تمام سیفٹی میجر ہونے چاہیے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہم اس کو حمایت کرتے ہیں. سربلند صاحب, تھینک یو سو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کا. شمس الرحمان شواتی صاحب, آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ, آپ ہماری دعوت پہ یہاں تشریف لائے. آج آپ سے بڑی اچھی گفتگو ہماری رہی ہے, آپ زحمت آپ کو دیتے رہیں گے جی. لیبر کے حوالے سے بات کرنی, پاکستان میں بڑی کنٹریبیوشن ہے, کسی بھی ادارے میں جا کر دیکھ لے, بڑی محنت کے ساتھ کام کر رہے ہیں, بہت محدود وسائل کے اندر بہت بڑے بڑے کام کر رہے ہیں. صرف یہی نہیں, مشرق وسطیٰ کے اندر جا کر یہی لیبر ہے جو بڑے بڑے کام انہوں نے کیے ہیں, بڑے بڑے شہر ان کے تعمیر کیے, اور جو کچھ وہاں پر آج ہے وہ انہی کی مضمون منت ہے. بہرحال یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اب روزگار کی فراہمی ایک بہت بڑا وعدہ اور ایک دعوت تھا, لیکن حالات بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بڑے ہی اس وقت مصائب کا شکار ہیں, اور بہت سارے ہمیں مشکلات اور دیگر ہیں. بہرحال جی, دعا اچھی کی رکھنی چاہیے, امید بہتری کی رکھنی چاہیے. انشاءاللہ کوشش یہی ہے ان تمام چیزوں کے اوپر گفتگو کرتے رہیں. یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, لیکن انشاءاللہ معاملہ ایسا ہے کہ اس کے اوپر آنے والے پروگرامز میں ضرور گفتگو آپ کے ساتھ رہے گی. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجیے اب اجازت. اللہ نے کے بعد.